اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected Qasim Naveed Qamar Sahab, Special Assistant to Chief Minister, President Sindh Bank Anwar Sheikh Sahab, Mr. Asad Shah, Secretary Transport, Secretary Investment, Media کے دوستوں, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج ایک مرتبہ پھر جو حکومت سندھ کی جانب سے جو وعدے کیے گئے ہیں سندھ کی عوام سے، نوجوانوں سے، کہ حکومت سندھ ہر وہ اپورچونٹی یوز کرے گی اور ہر وہ اپورچونٹی پرووائڈ کرے گی کہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے، ہمارے لوگوں کو وہ سہولیات ملیں، اور یہ جتنا بھی ویژن ہے اور یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پس پردہ یا سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ ویژن ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، یہ ویژن ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا، اور چیف منسٹر صاحب کی قیادت میں حکومت سندھ جو ہے وہ ان تمام میگا پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے جس سے عوام کو سہولیات مل سکیں. آج اس طرح ہمارے چھوٹے بھائی قاسم نوید قمر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ٹرانسپورٹ میں حکومت سندھ نے لیڈ لی ہے. ٹرانسپورٹ کے محکمے نے کچھ ایسے پروجیکٹ کیے ہیں جو کہ جس نے پوری دنیا کے کو متاثر کیا ہے. پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک نے بھی آپ کے پروجیکٹس کو انڈورس کیا ہے، اور وہ آپ کے ہی صوبے میں، آپ کے ہی اس ملک میں وہ پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کیے. جس طرح جو پنک بسز کا تھا تو وہ کانسیپٹ کہ خواتین کے لیے جہاں پہ خواتین اپنے گھر سے نکل سکیں عزت کے ساتھ، سیکیورٹی کے ساتھ، ان کے ایک سینس کے ساتھ کہ جی کہ انشاءاللہ اچھے سفر میں جائیں گے، کوئی بدتمیزی کرنے والا نہیں ہوگا بس میں، کوئی تکلیف پہنچانے والا بس میں نہیں ہوگا، کوئی ہیریس کرنے والا بس میں نہیں ہوگا. تو جب یہ پنک بس کا پروجیکٹ شروع ہوا تو یہ ایک بہت بڑا ریولیوشن تھا، اور وہاں پہ اب کنڈکٹر بھی خواتین ہیں، اب ڈرائیورز بھی خواتین آ گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو تھی، یہ اس کانسیپٹ تھا کہ جی ہم کس طرح اپنی چیزوں کو لے کے چلے، اور اس کو پھر پوری دنیا کی بڑے بڑے ممالک نے، آپ کے بڑے بڑے یورپین کنٹریز نے، جو ترقی یافتہ ممالک نے، جن کے پاس یہ سہولت نہیں تھی، انہوں نے بھی آ کے یہاں پہ پروگرامز کیے، ان کو انڈورس کیا. پھر جس طریقے سے ٹرانسپورٹ محکمے نے پاکستان کی پہلی ای وی بسز شروع کی، پوری پاکستان کی پہلی ای وی بسز شروع کی، تو وہ بھی اس وقت یہ کانسیپٹ نہیں تھا. ہمارے پاس وہ ڈیزل والی، وہ دھوئیں والی بسیں چلتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ لیڈ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شروع کی کہ ای وی بسز پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کروائیں، اور الحمدللہ وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ کامیاب چل رہی ہیں، اور مزید بھی آئی ہیں اور مزید بھی آ رہی ہیں. پھر جو پنک اسکوٹر تھی وہ بھی پنک ای وی اسکوٹر تھی. اس کا مقصد بھی کیا تھا کہ خواتین کو بااختیار کرنا. خواتین کو بااختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جو اپنے گھروں سے اپنی تعلیم کے حصول کے لیے، اپنے روزگار کے حصول کے لیے، یا کسی کاروبار کے حصول کے لیے اگر جانا چاہیں تو ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو، وہ خود کفیل ہوں. اور اس میں بھی باقی صوبوں نے بھی کی، لیکن یہ واحد صوبہ سندھ ہے جو خواتین کو انکریج کرنے کے لیے فری آف کاسٹ دے رہا ہے. پاکستان میں کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ لیتھیم بیٹری والی اسٹیٹ آف دی آرٹ بائک فری آف کاسٹ نہیں دے رہا. سندھ حکومت فری آف کاسٹ دے رہی ہے. کیوں فری آف کاسٹ؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں میں یہ ہو کہ جی ہم انکریج کریں. یہ صرف ایک پنک اسکوٹر نہیں تھی، یہ اس کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے، اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے، لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے. میں نے کہا کہ جب یہ اسکیم ہم نے پنک اسکوٹر کی شروع کی تو صرف 150 خواتین تھی سندھ میں جن کے پاس بائک کا لائسنس تھا. 6-7 کروڑ کی آبادی میں صرف 150 خواتین. کتنا ریشو ہو گیا؟ یہ پوائنٹس میں بھی نہیں رہا ریشو یہ. اور اب جب ہم نے یہ اس کو لانچ کیا ہے تو الحمدللہ 20,000 خواتین نے جو ہے وہ لائسنس اپلائی کیا ہوا ہے. 20,000. اور سندھ حکومت جو ہے
فری آف کاسٹ جو ہے ان کو ٹریننگ بھی دے رہی ہے, ڈرائیونگ لائسنس بھی فری میں دے رہی ہے. تو مطلب سوچیں کہ اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, جس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی وہ سوچ آج پیپلز پارٹی کے ہر ورکر اور ہر شخص میں ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ویمن امپاورمنٹ میں وہ سوچ کہ آپ ایک خاتون گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, ایک بچی گھر میں بیٹھی ہے, اس کو کوئی انکریج کر رہا ہے, اس کو نوک کر کے انکریج کر رہا ہے کہ اٹھو, اپنے آپ میں یہ ہمت ڈالو, آپ کو مفت میں بائک چلانے کی ٹریننگ مل رہی ہے, مفت میں ڈرائیونگ لائسنس مل رہا ہے, مفت میں آپ کو بائک مل رہی ہے, مفت میں آپ کو سیکورٹی کے لیے آپ کے لیے ہیلمٹ مل رہا ہے, اور آپ مفت میں ایک ایسٹ کے آپ مالک بن رہے ہو اور اپنی مرضی سے آپ آ جا سکتے ہو. تو یہ وہ سوچ ہے, یہی سوسائٹی میں یہی چیزیں چینج کرتی ہیں. حکمرانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے کانسیپٹ دینا, کہ وہ کانسیپٹ جب آپ حکمران دیتا ہے تب آپ جو ہے سوسائٹی میں کہ کلچر چینج ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے پورے اس کلچر کو ہم نے چینج کرنا الحمدللہ شروع کیا, اور یہ کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو جاتا ہے. تو آج جس تقریب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی کانسیپٹ پہلا پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا تھا, لیکن شاید ہمارے کچھ سستی کی وجہ سے یا کچھ میں وجوہات بتاؤں گا یا کچھ چیزوں پہ ہم شاید نہیں کر سکے, اس لیے کسی اور نے اس کو شروع کر لیا, اس کو میں مانوں گا. لیکن یہ کانسیپٹ اناؤنسمنٹ شروعات یہ ہماری طرف سے تھی کہ ہم نہ صرف کہ پاکستان میں ہم نے کہا کہ ہم پہلی دفعہ ای وی ٹیکسیز لے کے آئیں, لیکن پنک ای وی ٹیکسیز جو ہم نے شروع کی کہ جی ہم خواتین کو اس میں بااختیار بنائیں, کہ خواتین جو ہے پھر اگین کہ جن کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہے یا کوئی ان کو اگر سفری سہولیات چاہیے تو وہ خواتین ڈرائیور ہوں گی. خواتین ڈرائیور جو پنک ٹیکسیز میں, ای وی پنک ٹیکسیز میں جو ہے وہ خواتین جو ہے ان کو جو مسافر ہوں گی, ان کے پیسنجرز ہوں گی, ان کو پک کریں گی, ان کو ڈراپ کریں گی. لیکن آپ اس میں کانسیپٹ سمجھیں, اگین یہ سینس آف سیکیورٹی ہے. سینس آف سیکیورٹی یہ ہے کہ کچھ خواتین کو اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں کہ جی ہم کچھ اس طرح کی پرائیویٹ ٹیکسیز میں جاتے ہیں اور اس پرائیویٹ ٹیکسیز میں جو ہیں وہ پھر ہمیں یہ کوئی ہیراسمنٹ کے کیسز بھی ہوتے ہیں, یا کوئی ڈرائیور ہے وہ کوئی شیشہ بنا رہا ہے, کوئی کیا کرے اس طرح. ظاہر ہے وہ ایک خواتین کو مطلب ہمیں ان کے اس سوچ کو ہمیں جو تبدیل کرنا ہے, ان کو وہ سیکیور ماحول دینا ہے کہ ہمارے پاس ظاہر ہے ہم لوگ مغرب نہیں ہیں, ہمارے پاس یہ کلچر پہلے نہیں تھے, لیکن ہمارے پاس لیٹ یہ کلچر آئے ہیں, لیکن اس میں اب ہمارے پاس خواتین ہر چیز میں برابر کی شراکت دار ہیں. ہمارے اسمبلی کے ممبرز جو ہیں وہ خواتین ہیں, ہمارے پاس خواتین کے کوٹاز مختلف نوکریوں میں سب چیزوں میں رکھے گئے تاکہ خواتین کو زیادہ انکریج کیا جا سکے. تو ہمیں اگر اپنے وہ چیزیں کر دی, لیکن اس خواتین کو ہمیں محفوظ ماحول پیدا کرنا ہے کہ ہم محفوظ ماحول کس طرح پیدا کریں جس سے خواتین گھر سے نکل کے اپنے کام میں شایان بشایاں جو ہے وہ کھڑی ہو سکیں. ہماری ماشاءاللہ جو فائٹر پائلٹس جو ہیں وہ بھی ہماری خواتین ہیں. تو اس ملک نے, پاکستان نے بہت ترقی کی ہے اور مزید ترقی کر رہا ہے اور ایک صحیح راہ پہ پاکستان گامزن ہے. تو آج کی جو ایم او یو سائننگ ہے اس میں ایس ای ڈی ایف کا, سندھ بینک کا اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ان سب کا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں خصوصاً میں شکر گزار ہوں سندھ بینک کا کہ جنہوں نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ مل کر جو ہے اور انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے, اور اس میں اگین کریڈٹ دوں گا قاسم نوید قمر صاحب کو جو ہمیشہ اس طرح کے نئے پروجیکٹس میں حکومت کو جو ہے وہ ایک نئے آئیڈیاز کے ساتھ لے کے آتے ہیں. پڑھے لکھے نوجوان اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے سندھ حکومت کو دیا ہے, جو کہ دن رات اس طرح کے نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور وہ اس طرح کے نئی چیزیں دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو ہے وہ بھی اشتراک ہو. اور ہم گورنمنٹ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں, اس پروجیکٹ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسے اگین اے ماڈل آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. تو اس میں ہمارا یہی اس میں ہے کہ جی ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ساتھ لے کر آئیں, کیونکہ اب آپ کے پاس سارا آپ حکومتوں پہ ڈپینڈ کم کرتے ہیں, آپ زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی پرائیویٹ سیکٹر اور جو ہے پبلک سیکٹر جو ہے وہ مل کر جو ہے اس طرح کے پروجیکٹس کریں. یہ اگین میں کہتا ہوں کہ یہ اس سے بہت سارے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا. جو اصل بات یہ ہے کہ آپ کو جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے. پاکستان کو اس وقت چیلنجز ہیں, پوری دنیا کو چیلنجز ہیں, خاص طور پہ اس وار کے بعد. اگر آپ دیکھیں گے کہ اس وار کے بعد پوری دنیا میں اثرات آئیں گے. جس طرح ایک کووڈ ایک بیماری آئی تھی
کووڈ کے اثرات جو ہے وہ کافی ممالک کے پاس عرصہ تک چلتے رہے. اس وقت جو حالات ہیں اس وار کے، اس کے بھی اثرات جو ہیں، وار انشاءاللہ جلدی ختم ہو بھی جائے پھر بھی اثرات کافی عرصے تک چلتے رہیں گے آپ کی معاشی زندگی میں. تو اس وقت حکومتوں کی کیا پرائرٹی ہونی چاہیے؟ حکومتوں کی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ حکومتیں ہر صورت میں جو ہے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں. آپ کے پاس ینگ جنریشن یوتھ آپ کے پاس بہت بڑی ہے. اس یوتھ کو آپ نے اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ حکومتیں جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں. اور جاب اپرچونیٹیز کے بعد آپ نے نوجوان کو موقع دینے ہیں، کیونکہ جو بے روزگاری وہ سب سے بڑی بیماری ہے معاشرے میں تمام بڑی چیزوں کی. تو ہم اس پلیٹ فارم کے ساتھ بھی ہم جاب اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں. اس پلیٹ فارم کے ساتھ بھی ہم جو اب اگر یہ ٹیکسیز چلیں گی تو اس میں ایک ٹیکسی پہ ایک ڈرائیور نہیں ہوگا. ظاہر ہے 12 گھنٹے پہ ایک ڈرائیور ہوگا، پھر 12 گھنٹے پہ دوسرا ڈرائیور ہوگا. پھر ہم جو ای وی کلچر دے رہے ہیں، جو ماحولیاتی بہتری ہوگی، جو آپ کی ایندھن کے اس وقت حالات لگے ہوئے ہیں پورے دنیا میں، اور مزید جو ہے اس کے خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں. تو آپ نے اب ٹیکنالوجیز میں ای وی ٹیکسیز کو ای وی کی تمام جو ہے اس ٹیکنالوجی پہ جانا پڑے گا. میں تو ہمیشہ اپنی سندھ کیبنٹ میں بھی میں نے کچھ 3-4 سال سے ہمیشہ، یہ قاسم صاحب بھی گواہ ہیں کہ جب بھی کوئی گاڑیوں کی پروکیورمنٹ کی بات آتی ہے تو میں یہی ایک وہ ان کا برانڈ ایمبیسڈر رہا ہوں کہ جی ای وی ٹیکنالوجی کو زیادہ جو ہے وہ فروغ دینا چاہیے. اور گورنمنٹ نے ابھی، سندھ حکومت نے ای وی سرکاری گاڑیاں بھی جو ہیں وہ بھی ای وی ٹیکسیز کی خریداری شروع کی ہوئی ہے کافی. اب وہ ہم اس کو انکریج کر رہے ہیں. اسی لیے ہم نے پاکستان کی پہلی ای وی بسز بھی ای وی میں لے کے آئے، بائکس بھی ای وی میں لے کے آئے، اور اب ٹیکسیز بھی ای وی میں لے کے آ رہے ہیں. تو ہم ابھی یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم انٹرنیشنل انویسٹرز کو اور اپنے لوکل انویسٹرز کو کہیں کہ جی آپ زیادہ سے زیادہ مینوفیکچرنگ پلانٹس جو ہے وہ پاکستان میں لگائیں. جس طریقے سے جس اسپیڈ کے ساتھ ای وی کی ٹیکنالوجی ہو رہی ہے اور مختلف ممالک سے ای وی کی گاڑیاں پاکستان میں آ رہی ہیں اور لوگ جو ہے ای وی کی گاڑیوں پہ شفٹ ہو رہے ہیں، تو ہم یہ اس کو انکریج کریں گے کہ پاکستان میں اور سندھ میں خاص طور پہ، اور سندھ میں بھی خصوصی طور پہ، یہ اگین یہ قاسم نوید صاحب کے ڈپارٹمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے دھابیجی اکنامک زون. ہم اس میں بھی پورے مختلف انویسٹرز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ دھابیجی اکنامک زون میں آپ ای وی کی جو ہے وہ مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائیں. ریسنٹلی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب چائنا گئے، انہوں نے 2 دورے کیے ہیں صدر بننے کے بعد. ابھی اس ٹینیور میں دونوں دفعہ میں ان کے ساتھ تھا. تو انہوں نے، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی وہاں پہ چائنیز انویسٹرز کو، تمام جو ہے وہاں پہ کمیونٹیز تھیں، بزنس کمیونٹی، ان کو بھی اس چیز کے لیے انکریج کیا کہ جی آپ آئیں پاکستان میں، جہاں پہ بھی آپ پلانٹس لگا سکتے ہیں لگائیں، پاکستان میں اپنی مینوفیکچرنگ ہو. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ یہاں پہ، ہم جو اپرچونیٹیز کریٹ کریں یہاں پہ وہ پلانٹس لگیں. کاروباری صنعتی، جب صنعتیں بڑھیں گی تو روزگار بڑھے گا، جب صنعتیں بڑھیں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا، آپ کے انجینئرس کو روزگار ملے گا، آپ کے مزدوروں کو روزگار ملے گا. تو اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. سو پاکستان کو جو چیلنجز ہیں اس میں ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان میں کس طرح مزید انڈسٹریز لگائیں، کس طرح ایسی پالیسیز بنائیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس سیکٹر میں دوبارہ سے ریوائیو کریں، اور پھر یہاں پہ نہ صرف وہ یہاں پہ استعمال ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کریں. تو یہ بھی ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے. لیکن اگین میں نے آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم لے لیا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام لوگ جو کہ اس طرف موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ جب معاشرے میں یہ چیزیں آئیں گی تو اس کی جو ہے اثرات جو ہیں وہ سب کے لیے سامنے آئیں گے. شکریہ. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے محفوظ ماحول کی بات کی. جنگ سے پہلے پاکستانی پاسپورٹ کو جہاں بھی جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہلا ہلا آگے نکل جا، لیکن جنگ کے بعد آپ نے ہر مرد سے جہاں پاکستان کے پرچم لگا کوئی آئل ٹینکر گزرتا ہے تو لوگ اس کو سلام بھی کرتے ہیں اور محفوظ بھی سمجھتے ہیں. یہ صورتحال جو اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے، پاکستانی پرچم کی حرمت اور عزت، اور پاکستان کا جو اسلام آباد ہے وہ اس وقت ہارٹ ٹیک بنا ہوا ہے، بڑے سفارتکار وہاں آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اس صورتحال میں کہاں پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ارباب صاحب. پاکستان میں گرین پاسپورٹ کی جو ہے وہ عزت کی بات کافی لوگ دعوے کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک شکر ہے، 12 میں پچھلے سال کی بعد جس طریقے سے آپ نے، جس طریقے سے بھارت کو عبرتناک شکست دی، جو بھارت اپنے آپ کو ایک سپر پاور کہتا ہے، اور آپ نے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پہ پاکستان نے مجبور کیا، جس طریقے سے بھارت کو عبرتناک
شکست دی, اس کے بعد پاکستان کے اس گرین پاسپورٹ کی ویلیو پوری دنیا بھر میں جو ہے وہ الحمدللہ بہت ہی عزت کی نگاہ سے پاکستان کے اس گرین پاسپورٹ کو دیکھا جاتا ہے. اور خصوصی طور پہ جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں اور جن لوگوں نے فرق محسوس کیا ہوگا کہ پاکستان, اس پاکستان نام کے ساتھ جو ہے لوگ اب عزت کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے پاکستان جو ہے وہ آگے جا رہا ہے. پاکستان ایک مضبوط ملک ہے جس نے بڑے سپر پاورز کو بھی شکست دی ہے. اور اب جو ابھی آپ نے بات کی کہ اس وقت انٹرنیشنل حالات ہیں, اس میں ہم سب کی دعا یہ ہے کہ وہ جلدی حالات ٹھیک ہو جائیں اور تمام جو ہے یہ مسائل حل ہو جائیں, کیونکہ اسے پوری دنیا کی جو ہے معیشت وہ بھی اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہے. اور آپ کے اسی سوال پہ آگے کہ پاکستان کا ایک اہم رول ہے اس خطے میں, اور اس پاکستان کے اہم رول کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں کہ بھارت کا وزیر خارجہ جو ہے اب اس گندی لینگویج پہ آ گیا ہے جو کہ وہ ڈپلومیٹس کی لینگویج نہیں ہوتی. بازاری زبان جو ہے بھارت کا وزیر خارجہ پاکستان کے لیے استعمال کر رہا ہے, یہ آپ کی کامیابی, یہ پاکستان کی کامیابی کہ کسی کو آپ اس حد تک فرسٹریٹ کر دیں. پاکستان نے اس حد تک بھارت کو فرسٹریٹ کر دیا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ گالم گلوچ پہ آ گیا. تو کہتے ہیں جب دلیل نہیں ہوتی تو پھر گالم گلوچ ہوتی ہے. گالم گلوچ انسان تب بھی دیتا ہے, یہ ایک سائیکولوجیکل بھی, کسی ڈاکٹر سے بھی پوچھ لیں, گالی انسان تب دیتا ہے جب اس کے بعد دلیل نہیں رہتی. جب وہ اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہے تو وہ پھر وہ جو ہے وہ گالم گلوچ پاتا ہے. تو بھارتی وزیر خارجہ کی جو گالم گلوچ تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی دلیلیں ختم ہو چکی ہیں, ان کے پاس فیس سیونگ نہیں رہی, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج خطے میں کون سے ملک کی کتنی اہمیت ہے, اور وہ مان بھی رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ راہل گاندھی کے اگر آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو ان کے راہل گاندھی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جی ڈپلومیسی میں پاکستان جو ہے وہ بہت آگے اور بھارت بہت پیچھے. تو الحمدللہ میں کہوں گا کہ یہ کریڈٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ, کریڈٹ گوز ٹو ہماری جتنی پولیٹیکل قیادت ہے, ہماری عسکری قیادت ہے, اور ان کے یہ ویژن ہے جس کی وجہ سے, اور یہ یونٹی ہے الحمدللہ, یہ یونٹی ہے کہ سب کو پتہ, ہماری پولیٹیکل قیادت کو بھی پتہ ہے اسلام آباد کی کہ ان کے ساتھ جو ہے پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ ہیں, ان کو حمایت حاصل ہے. ہماری ملٹری قیادت جو ہے ان پہ اعتماد ہے, نہ صرف ہمارا. آپ دیکھیں کہ آپ کے انٹرنیشنل لیڈرز بھی جو ہے ہماری پولیٹیکل اور ملٹری قیادت کو بائی نیم جو ہے ان کو ایکنالج کرتے رہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہی اسی طریقے سے ممالک آگے چلتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگین یہ مبارکباد کی بات ہے کہ ہم پاکستانی, ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, کیونکہ ہم پاکستانیوں نے ہی الحمدللہ آج پوری دنیا کو جو ہے وہ نظریں اس وقت پاکستان پہ مرکوز ہیں, اور پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس سب چیزوں کو لے کے جا رہا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت مہنگائی دن رات بڑھتی جا رہی ہے, اور کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 20 روپے بڑھ گئے, پیٹرول کتنا مہنگا ہوا ہے, اور یہ تمام تر جو لوگ ہیں, جو غریب لوگ, ان پر کافی افیکٹ ہو رہا ہے اس کا. تو حکومت کے پاس کیا ایسی پالیسی ہے, کس طرح اس کو اس وقت جو مہنگائی ہے اس کا بھی ایک بہت بڑی جنگ ہے ملک کے اندر, تو اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ اور دیکھیں آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. مجھے اس وقت جو حالات میں نے کہا کہ چیلنج جب دنیا کے کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو دنیا کو پوری ہلا کر رکھ دیتے ہیں, جس طریقے سے کووڈ کے اثرات تھے, جو کہ کووڈ ختم ہو گیا, اس کی ویکسینیشن آ گئی, لیکن اس کے اثرات پوری دنیا کی اکانومی کو انہوں نے ہلا کر رکھ لیا. تو اس جنگ نے بھی جو ہے جتنی اس کا ٹائم زیادہ لے رہی ہے اتنا ہی پوری دنیا کی معیشت پہ اس کے اثرات نیگیٹو آ رہے ہیں. اور صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہے, آپ دیکھیں کہ آئل پرائزز جس طریقے سے جا رہی ہیں, اس وقت ڈیزل پرائز جو ہے وہ ہسٹوریکل جو ہے اس کا اپنی پیک پر پہنچی ہوئی ہے. تو اس کے اثرات ظاہر ہے جب ٹرانسپورٹیشن میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے اور جب گڈز میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے تو پوری دنیا میں اس کے اثرات آتے ہیں, اور ہر چیز پہ, آپ کی کاموڈیٹیز پہ خاص طور پہ, اور ملک از اگین پارٹ آف کاموڈیٹی. اور ابھی ایک دو اور چیزیں آنے والی ہیں جو کہ میں ابھی پری میچور نہیں کہنا چاہ رہا. مجھے پتا ہے کہ چند دنوں میں کوئی ایک دو اور ایسی ڈیولپمنٹ ہیں جیسے شاید مہنگائی میں ہے, لیکن حکومتیں سوچ رہی ہیں. حکومتیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی, اگین وہ پھر میرا ڈومین نہیں ہے میں زیادہ تفصیلات پہ بات کروں, لیکن ریسنٹلی جو ایک میٹنگز ہوئی تھیں اسلام آباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی, تو وہاں پہ بھی اس طرح کی مشترکہ جو ہے وہ اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں کہ اگر مہنگائی کی اور جو ہے وہ بڑھی تو پھر اس کے بعد حکومتوں نے کیا کرنا ہے. حکومتوں نے کس طریقے سے وہ لوگ جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو کس طریقے سے گورنمنٹ نے ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے یا ان کو کوئی ریلیف دینا ہے. تو اس پہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کر, اور میں صوبائی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں تو
सारी सूबाई हुकूमतें, समझे कि खैबर पख्तूनख्वा की भी सूबाई हुकूमत मेरे ख्याल से जो अब डिसीजन होंगे उसमें ऑन बोर्ड होगी, सिंध की भी होगी, पंजाब की भी होगी, बलूचिस्तान की भी होगी, फेडरल गवर्नमेंट भी होगी। ये इस तरह की स्ट्रेटजीज में बात हो रही है। लेकिन अगेन मैं अपने डोमेन में रहते हुए एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूँ कि जिनका डोमेन वो आके बताएंगे, लेकिन इस पर संजीदगी के साथ काम हो रहा है और सब ऑन बोर्ड है और ये अच्छी बात है। यही फेडरेशन की यूनिटी होती है कि जब आप तकालीफ में हो, जब बड़े चैलेंजेस हों, तो आप अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड में रखकर आप कलेक्टिव डिसीजंस लें और ऐसे डिसीजंस लें जिससे पब्लिक को और आवाम के लिए जो है वो बेहतरी हो सके। सलीम साहब, एक 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 मौजूदा जंगी सूरत-ए-हाल में तमाम दुनिया की नजर जो है वो पाकिस्तान पर है। दूसरी जानिब बानी पीटीआई के साथजादे कासिम खान, उन्होंने एक पाकिस्तान के आलमी मुआहदे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया। तो आप नहीं समझते कि एक तरफ पाकिस्तान की तारीफें हो रही है, दूसरी तरफ एक ऐसे एक टोला है जो पाकिस्तानी की बदनामी का बायस बनता है? देखिए जी, कभी भी अच्छे बुरे हालात में हमेशा जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने कम अज़ कम उन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें जो आपके मुल्क के साथ होती हैं और जो मुल्क से रिलेटेड हैं। आप जिस बात की बात कर रहे हैं, यस, यकीनी तौर पे ये एक तशवीशनाक बात थी कि आप किसी एक पर्पज़ के लिए आप मुल्क को मुतनाज़ा बना। और माजी में भी इस तरह आपने देखा कि उन्होंने IMF को भी पीटीआई की जानिब से खतूत लिखे गए और कि जी पाकिस्तान को लोन कंटिन्यू ना करें। और ये जो आप उनके बेटे की बता रहे हैं पीटीआई के चेयरमैन की, मैं समझता हूँ ये नहीं होनी चाहिए। आज मौका कुछ और है। अभी मैं हार्मनी की बात कर रहा हूँ, उस हार्मनी की बात में मैं आई डोंट वांट कि मैं कोई ऐसी बात कहूँ जिससे जो है वो हार्मनी से हम हट जाएं। उनको अपनी इस तरीके की पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी चाहिए। ऐसी कोई बयान, उनके बयान से फ़र्क कोई नहीं पड़ना, ठीक है ना, लेकिन ऐसी कोई बात भी कि मुतनाज़ा करना जहाँ पे आप अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाओ। खैर उनके बेटे का तो मुल्क ये नहीं है, लेकिन उनके वालिद साहब का तो मुल्क है ये कम अज़ कम। तो वो जो है इस तरह की चीज़ें ना कहें, ना करें जिससे पाकिस्तान को जो है वो कोई नुकसान पहुँचे। हमें बदतरीन हालात में सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये इस तरह के बुरे टाइम देखे हैं, इस तरह की बुरी चीज़ें देखी हैं, लेकिन हमेशा जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की बात जो है मैं समझता हूँ किसी भी सूरत में वो काबिल कबूल नहीं है। शजील साहब, एक सवाल, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। इस मनसूबे के हवाले से ईवी टैक्सी एक बड़ा मनसूबा लॉन्च होने जा रहा है। इसकी शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए और करप्शन की रोकथाम के लिए क्या कोई मैकेनिज्म सेट किया गया है? अगर किया गया है तो क्या है, वजाहत करें। अच्छा भाई, मेरे पास होने अभी शुरू ही नहीं हुआ, आपने तो उसको आपने इसकी शफाफियत भी आ गए। हमारे पास ये आप देखें कि आज जो हो रहा है MOU हो रहा है, ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट MOU होगा और इसमें सिंध बैंक, SEDF, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये सारे मिलके कर रहे हैं और इसको 100% हमारे जितने भी अभी प्रोजेक्ट्स हुए हैं, हमारे चाहे हमारे पीपल्स बस सर्विस हुई हो, चाहे हमारी ऑरेंज लाइन BRT बनी हो, चाहे हमारी EV बसेस हुई हों, चाहे हमारी EV स्कूटर्स हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपोर्ट महकमे के तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर शफाफ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी किस्म की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। बस ये हम पूरे सिंध में शुरू करेंगे। शजील साहब, आपने तमाम मामला पर बातचीत कर ली। ईवी टैक्सी का आज ये MOU साइनिंग है, किस तरह ये लोगों को देनी होगी और इस वायदे से लोगों को किस तरह रसाई होगी, उसके हवाले से भी जरा ब्रीफ। देखिए, जिसमें एक ऑलरेडी प्रोसेस किए गए हैं। कुछ कंपनीज ने जो है वो अपना इंटरेस्ट शो किया हुआ है कि वो चाहते हैं कि जी उसमें वो आके इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर ज़ाहिर है जो भी कंपनीज ये टैक्सीज लेके आएगी वो टैक्सीज रस्तों पे चलाएगी। ये जो पहले स्कीम आई थी उस तरह की नहीं होगी, ये रस्तों में चलेंगी। जब रस्तों में चलेंगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। थैंक यू।